جان دینے کے بعد دیکھو یہ نشانیاں اگر تم میں ظاہر ہوں، سمجھو کہ یہ عبادت تمہاری بارگاہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ بعض خاصان خدا کے مقرب بندے، ائمہ معصومین اہل بیت اطہار علیہم السلام، ان کے اعمال کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں آیات نازل فرمائی ہیں، وہ اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امیر المومنین نے وہ شب ہجرت اپنی جان جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، وَمِنَ النَّاسِ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، آیت کریمہ نازل ہوئی امیر المومنین کی اس قربانی کے قبول ہونے کی۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کی جود و سخا اور ایثار اس کے قبول ہونے کی نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی آیت نہیں بلکہ پورا سورہ دہر نازل کیا، اور فرمایا یہ انما راہ خدا میں یہ آیت ہم نے اس لیے نازل کی ہے کہ یہ غریبوں کو، مسکینوں کو اور اسیروں کو کھلانے کے بعد کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں خدا کی راہ میں اور اس کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے کسی شکریہ کی توقع رکھتے ہیں، نہ کسی صلہ یا معاوضہ کی توقع رکھتے ہیں۔ فخر الدین رازی یہ آیت کریمہ جو ہے فوجدک عائلا فاغنا، فوجدک عائلا فاغنا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آپ تنگ دست ہیں اور اتنے بڑے مشن لے کے آئے ہیں نظام اسلام کو کرۂ ارض کے اوپر نافذ کرنے کے لیے، اس کے لیے پیسہ چاہیے، اینٹ پر اینٹ بھی آپ بغیر پیسے کے نہیں رکھ سکتے۔ اللہ نے دیکھا کہ یہ آپ کا مہم بہت غیر معمولی ہے لیکن تنگ دست ہیں، فاغنا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے نیاز کر دیا۔ آگے تفسیر کے طور پر فخر الدین رازی کہتے ہیں فاغنا بمال خدیجہ، جناب خدیجہ الکبریٰ کے مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے نیاز کر دیا۔ اس طرح کی شخصیات کے اعمال کو قبول کرنے کا اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں اعلان فرماتا ہے، میں نے ان کی سخاوت کے عمل کو قبول کیا، میں نے ان کی جان نثاری کے عمل کو قبول کیا، جیسے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بارے میں ہیں۔ بعض کی بات نشانیاں بتائی گئی ہیں، بہت سارے مومنین پتہ نہیں 2000 یا 2500 پاکستان سے گئے تھے، یا دنیا بھر سے 25 لاکھ کی روایت بھی ہے، 18 لاکھ کی روایت بھی ہے، وہ جتنے بھی گئے ہیں سب بیت اللہ کا طواف کر کے، جو لوگ یہاں سے جا کر حج کرتے ہیں پاکستان سے یا کسی اور ملک سے یا سعودی عرب کے کسی ایسے شہر سے جا کر حج کرتے ہیں جس کا فاصلہ مکے سے 88 کلومیٹر ہے، وہ جو حج انجام دیتے ہیں اس حج کا نام حج تمتع ہے۔ حج تمتع کر کے 25 لاکھ مسلمان واپس آتے ہیں۔ کیا رسول اسلام نے کوئی نشانی بتائی ہے کہ اس نشانی کو دیکھ کے ہم یہ سمجھ سکیں کہ اس کا حج صحیح ہے اور اس کا حج خدا کی بارگاہ میں قبول ہے اور اس کا حج خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے؟ صحیح ہونا وہ پہلا مرحلہ ہے، قبول ہونا یہ بعد کا مرحلہ ہے۔ کچھ اور چیزیں بڑی دکھ والی باتیں میں آپ کو بعد میں سناؤں گا کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا بعض شرائط کی وجہ سے ان کے حج کے صحیح ہونا جو ہے نا وہ خطرے میں ہیں، اور ان کی طرف بارہا متوجہ کرنے کے باوجود اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ آج ٹائم نہیں ہے، اگلے جمعے میں آپ کو متوجہ کروں گا کہ ابھی سے یعنی کچھ شرائط ایسی ہیں کہ ایک دن ایک مہینہ وہ اپنی اصلاح کے لیے یا تیاری کے لیے کافی نہیں ہے، پورا سال پریکٹس چاہیے، مشق چاہیے تاکہ آپ ان شرائط کو حاصل کر سکیں۔ من جملہ قراءت کا صحیح ہونا، وہاں بھی بار بار منت کے باوجود آؤ کمرے میں آ کے اپنی نماز سناؤ، ٹھیک کرو، نہیں آتے تو آپ کے کمرے میں ہم آتے ہیں، آپ کی قراءت سنتے ہیں، لیکن باور نہیں کیا،
کہ بھئی اگر قرات صحیح نہ ہو تو نماز صحیح نہیں ہوتی، نماز صحیح نہ ہو تو طواف صحیح نہیں ہوتا، طواف صحیح نہ ہو تو وہ حج صحیح نہیں ہوتا۔ ایک نشانی بتائی گئی ہے قبول حج کی، وہ یہ ہے کہ پڑتال ہے نا، پڑتال کہتے ہیں اس کو، پرانے زمانے میں ہے بھئی وہ جمع کے بعد معلوم کرنا چاہیں یہ صحیح ہوا ہے نہیں ہوا ہے، تقسیم تفریق ضرب، وہاں پڑتال کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے پتہ چلایا جاتا ہے کہ یہ میرا نتیجہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ پڑتال یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں اپنے حج کے بارے میں یا کسی کے حج کے بارے میں، وہ صحیح تو کر کے آ گیا ہوگا انشاءاللہ، کیا یہ خدا کی بارگاہ میں قبول بھی ہے یا نہیں ہے، اس کو جانچنے کا پڑتال کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھو وہ اپنی زندگی میں کچھ ناپسند کام کرتا تھا، کچھ غلط کام کرتا تھا، کچھ گناہ کرتا تھا، جی بڑی ریگولر اور پابندی کے ساتھ حج کے فریضے کو انجام دینے کے بعد وہ ناپسندیدہ عمل، وہ گناہ اگر اس سے ترک ہو گیا ہے، سمجھو کہ اس کا حج خدا کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اور اگر اس کی معمولات زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، جو گناہ حج پہ جانے سے پہلے کرتا تھا وہ اب بھی اس گناہ کے اوپر مصر ہے۔ میں گناہوں کا نام نہیں لیتا، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ گناہ کیا ہوتے ہیں، کبیرہ کیا ہوتا ہے، صغیرہ کیا ہوتا ہے۔ کوئی بھی رشوت، سود، بے حجابی، غیبت، وہ درجنوں بیسوں میں سے 3-4 کا نام جو ہے نا سمپل کے طور پر کافی ہے۔ جو گناہ کرتا تھا حج سے واپسی پر اگر وہ گناہ ترک ہو گیا ہے اس سے، سمجھے کہ یہ ان کا ترک ہونا میرے حج کے خدا کی بارگاہ میں قبول ہونے کی نشانی اور دلیل ہے۔ اور اگر معمولات زندگی میں کوئی تبدیل نہیں آئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دال میں کالا ہے، یعنی میرے حج کی قبولیت میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے، اسے مجھے دور کرنا چاہیے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام حجاج کرام کو اپنے حج اور دیگر اعمال کو خدا کی بارگاہ میں قابل قبول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما علی ابن امہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وعلى ابنته الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطيه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي وعلي بن محمد النقي والحسن بن علي العسكري والخلف الحجة المهدي المنتظر، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ اللهم صل على
محمد وآل محمد۔ مومنین و مومنات، میں آج کی مناسبت سے یعنی عید غدیر کی مناسبت سے دنیا بھر کے تمام مکتب اہل بیت کے پیروکاروں اور خصوصاً جن مومنین و مومنات تک چینلوں کے ذریعے ہماری آواز جا رہی ہے اور بالاخص مسجد میں موجود مومنین و مومنات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس فرمان پر بھی ہم عمل کرتے ہیں۔ آج کے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ دو مومن جب ملیں ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں کہ جس نے ہم کو علی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت سے متمسک بنایا۔ اللہ تعالی ہمیں تا حیات اہل بیت اطہار کے دامن سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مناسبت سے کل رات کو یہاں کے عظیم الشان جشن کا اہتمام کیا گیا، اور مولانا شیخ سخاوت علی قمی صاحب سے علیکم السلام مومنین مومنات مستفید اور مستفید ہوئے۔ ظاہر ہے آج کے جمعہ میں شاید ایسے مومنین بھی ہوں جو کل شرکت نہ کر سکیں۔ آپ کو بھی اندازہ ہے اور مجھے بھی اندازہ ہے کہ اس موضوع پر کوئی تفصیلی گفتگو کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہوتی، وقت نہیں ہوتا۔ البتہ اتنا جو ہے نا عرض کرنا ہمارا حق بھی بنتا ہے اور فرض بھی، کہ حضرت آدم سے لے کر میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، بلکہ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق، اور ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت آدم سے لے کر ہمارے 12ویں امام عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تک وہی انسان اللہ کا نمائندہ بن سکتا ہے، نبی کے نام سے، امام کے نام سے یا رسول کے نام سے، جو تمام کمالات میں خصوصاً علم میں سب سے زیادہ ہو۔ یہ اصول ہے، جو علم میں سب سے زیادہ ہو۔ روایت آپ کو سنا چکا ہوں، ہماری کتابوں میں بھی ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، کہ سلمان فارسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ لکل نبی وصی فمن وصیک، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی گزرا ہے، آپ کا وصی کون ہے؟ آپ کس کو وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ آپ کے بعد ان ذمہ داریوں کو سنبھالیں، یعنی وہ فرائض انجام دیں جو آپ انجام دیتے ہیں؟ چونکہ وصی ہو، جانشین نام رکھیں، خلیفہ نام رکھیں، امام نام رکھیں، اس کا وہی کام ہوتا ہے جو کام رسول کا تھا۔ جی وہ سلمان فارسی کہتے ہیں رسول خدا نے مجھے اس وقت جواب نہیں دیا، جلدی جلدی یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ فلما رآنی بعد، اچھا اس کے بعد جب دوسری دفعہ میری ملاقات ہوئی تو ان حضرت نے مجھ سے سوال کیا، یعنی جو سوال میں نے ان حضرت سے کیا تھا اس سے ریلیٹڈ ایک سوال کیا، سلمان یہ بتاؤ من وصی موسیٰ، حضرت موسیٰ کا وصی کون تھا؟ حضرت موسیٰ نے کس کو اپنا وصی بنایا تھا؟ اور یہ بھی بتا دوں کہ کوئی بھی نبی اپنی مرضی سے کسی کو وصی نہیں بناتا، یہ وصی کی تقرری خدا کی طرف سے ہوتی ہے، نبی کا کام اس کا اعلان کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، انہوں نے جواب دیا، یوشع بن نون کاظمین میں
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی کے حرم کے بالکل نزدیک، ہو سکتا پیدل 15 منٹ کا راستہ ہو، یوشع بن نون کا جو ہے نا مزار ہے، ان کا مرقد ہے۔ دوسرا سوال کیا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی سے، اچھا یہ اس سوال کا تو تم نے صحیح جواب دیا ہے کہ موسیٰ کا وصی یوشع بن نون تھا، اب یہ بتاؤ ولیما، حضرت موسیٰ کے تو اور بھی حواری تھے، اصحاب تھے، ان تمام میں سے اس میں کیا ایسی خصوصیت تھی یوشع بن نون میں کہ جس کی وجہ سے ان کو اپنا وصی بنایا، یا آپ کہیں خدا کے حکم پر انہوں نے یوشع بن نون کو اپنا وصی بنایا؟ رسول خدا نے فرمایا، نہیں، سلمان فارسی نے جواب میں عرض کیا، لِأَنَّهُ كَانَ أَعْلَمَهُمْ، اس لیے کہ اس زمانے میں حضرت موسیٰ کے بعد تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم یوشع بن نون کے پاس تھا۔ یہ معیار، اصول یا فارمولہ، کسی کو اپنا جانشین بنانے کا فارمولہ سلمان فارسی کی زبان سے ظاہر کروانے کے بعد فرمایا فوصی، اس فے کو ہم کہتے ہیں فن نتیجیہ، پس اس قانون کے تحت فوصی، میرا وصی، وخیر من ترکت بعدی، اور میرے بعد جو سب سے افضل ہوگا، وہ جو میرے قرض بھی ادا کرے گا اور امانتوں کو بھی ان کے اصلی مالکان تک پہنچائے گا، وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ ایک دفعہ نہیں، اسی شرط کی بنیاد پر کئی مقامات پر آپ نے اس حقیقت کا اظہار کیا۔ دعوت ذی العشیرہ میں بھی کہا، من یوازرنی علی ھذا الامر، کون ہے جو اس مشن میں میرا ساتھ دے گا، جو میرا شانہ بشانہ رہے گا، الا انہو، جو بھی آج اس مشن میں میرے ساتھ دینے کا وہ یقین دہانی کرائے گا، وہ میرا بھائی ہوگا، وہ میرا وصی ہوگا، میرے بعد وہ خلیفہ ہوگا۔ کسی نے بھی وہ اپنی مدد کی یقین دہانی نہیں کرائی سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے۔ تاریخ کامل میں لکھا ہوا ہے، تاریخ کامل کے اندر لکھا ہوا ہے جی، تو وہاں لکھا ہوا ہے ہاتھ پکڑ کے نہیں، علی کے گردن سے پکڑ کے کہا کہ جب امیر المومنین نے کہا کہ انا یا رسول اللہ، انگریز مورخین نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے، انا یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا، گردن سے پکڑ کے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ بعض روایات میں دنیا میں بھی علی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی علی میرا بھائی ہے، یہی میرا وصی ہے اور میرا خلیفہ ہے۔ وہ ایک اعلان تھا۔ اور غدیر کے موقع پر میں صرف ایک دو عبارتیں جلدی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ایک صحیح مسلم کی ہے، صحیح مسلم کی عبارت یہ ہے، قام رسول اللہ فینا خطیبا، راوی کہتے ہیں کہ رسول خدا یعنی خطابت کے لیے، خطاب کے لیے ہمارے درمیان کھڑے ہوئے۔ کہاں؟ بماء یدعا خما، بماء، مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے بما، ویسے تو پانی کو کہتے ہیں لیکن انہوں نے تالاب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مقام غدیر خم میں وہ ایک تالاب کے پاس جمع ہوئے لوگ، 1,00,000 کم و بیش 1,00,000۔ آپ کا کیا خیال ہے 1,00,000 کا مجمع اگر اس طرح بھی بیٹھا ہوا ہو جس طرح آج بیٹھے ہوئے ہوں، یہاں سے لے کر کہاں تک ہوگا؟ مائک سسٹم بھی نہیں تھا، لاؤڈ سپیکر کا سسٹم بھی نہیں تھا، کیا خیال ہے سب کو سنایا ہوگا یا نہیں سنایا ہوگا؟
اگر نہیں سنا سکے تو پھر اس اعلان کا فائدہ کیا؟ جی میں کسی جگہ پڑھا نہیں ہے، لیکن میرا عقیدہ، میرا خیال یہ ہے، یہ بھی بطور معجزہ 1,00,000 افراد کے قانون تک آپ نے یہ اعلان پہنچایا ہوگا۔ 1,00,000 افراد کے قام فینا خطیبہ، ہاں ہم میں وہ کھڑے ہوئے اور فرمایا اما بعد، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد، ایھا الناس انما انا بشر، میں بشر ہوں، انسان ہوں جی، جس طرح تمہیں موت آئے گی اسی طرح مجھے بھی موت آئے گی۔ قرآن کی آیات میں ہے انک میت وانہم لمیتون، تجھے بھی موت آئے گی اور لوگوں کو بھی موت آئے گی، البتہ فرق ہے۔ یوشک ان یاتی رسول ربی فاجبت، ان قریب میرے رب کا وہ نمائندہ فرشتہ آئے گا اور میں جو ہے نا وہ دائی اجل کو لبیک کہوں گا۔ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، میں تمہیں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، ایک کتاب خدا ہے، یا فیہ الہدی والنور، اسی میں ہدایت ہے، اسی میں نور ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ، کتاب خدا کو تھامے رکھو، یا واستمسکوا، اور اس سے متمسک رہو۔ فحث علی کتاب اللہ، لوگوں کو آمادہ کیا، تاکید فرمائی کتاب خدا پر عمل کرو۔ اور ثم قال واہل بیتی، اور دوسرا اپنا اہل بیت کو بھی چھوڑے جا رہا ہوں۔ اذکرکم فی اہل بیتی، اذکرکم فی اہل بیتی، اذکرکم فی اہل بیتی، 3 دفعہ اس کو دہرایا، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں اہل بیت کے معاملے میں۔ اس کے بعد اس تمہیدی گفتگو کے بعد بڑے غور سے سننا ہے آپ نے ان عبارتوں کو، اور پھر وہ کلپ یوٹیوب کے علماء کرام کے مولوی صاحبان کے تجزیے جو مولا کا اپنا ایک من پسند مفہوم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی طرف متوجہ رہیں۔ ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ مولایا، خدا میرا مولا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ خدا میرا دوست ہے، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے نا، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ فرماتی ان اللہ مولایا، خدا میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنین کا مولا ہوں۔ کتنی بڑی بے انصافی چاہیے کہ اللہ کے لیے مولا کا لفظ استعمال کرتے ہیں رسول خدا، وہاں اس کا مطلب اور ہو، مومن اپنے لیے بھی مولا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب اور ہو، اور جب علی کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی اور ہو۔ بہت بے انصافی ہے، کوئی معمولی بے انصافی نہیں ہے، بہت بے انصافی ہے۔ یہ بدترین تحریف ہے۔ تحریف یعنی خدا اور رسول کا جو کلام ہے اس کا غلط مفہوم پیش کرنا، تحریف معنوی کہتے ہیں اس کو۔ ایک تحریف لفظی ہے، کوئی آیت حذف کر دی، اپنی طرف سے کوئی آیت بنا کے اس کو شامل کر دیا، وہ لفظی تحریف ہوتی ہے۔ تحریف معنوی، قرآن کا غلط ترجمہ کریں۔ فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ہمارے عقیدے کے مطابق اگر کوئی یہ ترجمہ کرتا ہے اپنے سروں کا مسح کرو، پاؤں کو دھو لو، یہ تحریف ہے جی۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے چہروں کو دھو اور ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک، یہ تحریف معنوی ہے، توہریوں تک نہیں ہے۔ سب علماء مانتے ہیں کہ یہاں الا تک کے معنی میں نہیں ہے، سمیت کے معنی میں ہے۔ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، قرآن کا غلط ترجمہ یہ تحریف قرآن ہے۔ رسول اسلام کے حدیث کا غلط ترجمہ یہ بھی حدیث رسول میں وہ تحریف ہے۔ فرمایا وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَا أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، میں لوگوں کے اوپر سب سے زیادہ میرے ان کے اوپر اختیارات ہیں، ان کی جان اور مال پر جتنے مجھے اختیارات حاصل ہیں اتنے اختیارات
جی میں اگر کہوں کہ اپنی جان کی بازی لگا دو تو ہر مسلمان پابند ہے کہ وہ اپنی جان کی وہ بازی لگا دے، مگر اس کو خودکشی کا حق نہیں پہنچتا۔ یہ جان اور مال پر جس کو لوگوں سے زیادہ اختیارات حاصل ہوں اس کو اولا بھی تصرف کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، بعض کے مطابق اولا وہ کہا کہ کیا میں قرآن کے اندر بھی ہے الرسول اولا بکم من انفسکم، تمہیں اپنے اوپر اتنے اختیارات حاصل نہیں ہیں جتنے رسول کو اختیارات حاصل ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ یہاں بھی اقرار لیا لوگوں سے کہ کیا مجھے تم سے زیادہ تمہارے اوپر اختیارات حاصل ہیں یا نہیں ہے۔ اقرار لینے کے بعد فرمایا فمن کنت مولاہ فہذا علی مولا، یاد رکھو، ہاں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جی جس معنی میں اللہ رسول کا مولا ہے، جس معنی میں رسول مومنین کے مولا ہے، اسی معنی میں رسول کے بعد امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام رسول کے مولا ہیں۔ پھر فرمایا اللہم وال من والا وعاد من عادا، خدایا جو علی سے محبت کرے اس سے تو بھی محبت کر، اور جو علی سے دشمنی رکھے اس سے بھی دشمنی رکھ، وخذل من خذلا، جو علی کو تنہا چھوڑے خدایا تو بھی اس کو تنہا چھوڑ، اس کو رسوا کر۔ اچھا جی، اب اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس اعلان کے بعد رسول خدا نے سب لوگوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کے علی کو مبارکباد پیش کرو۔ غالباً ہاں سب سے پہلے جس نے جا کے امیر المومنین کو مبارکباد پیش کی وہ حضرت عمر تھے۔ بعض روایات کے مطابق حنیًا فرمایا، اور بعض روایات کے مطابق بخن لکا بخن بخن لکا یا علی ابن ابی طالب، ہاں آپ کو مبارکباد ہو، ام اصبحت و امسیت مولایا و مولا کل مؤمن مؤمنہ، آج آپ میرے اور ہر مومن مرد اور عورت کے مولا بن گئے۔ یہاں سے کوئی سمجھ میں نہیں آتا یہ کون سی مبارک باد والی بات تھی؟ یہ مجھے بتائیں۔ اگر مولا کا معنی دوست ہے، صرف علی مومنین کے دوست تھے، باقی صحابہ کرام نعوذ باللہ مومنین کے دشمن تھے؟ صرف مومنین جو ہے وہ علی ان کے وہ محب تھے، باقی سارے وہ دشمن تھے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ یہ ان کا یہ کہنا کہ آپ بن گئے، یہ نہیں فرمایا انت مولا کل مومن مومنہ، آپ ہر مومن کے مولا ہیں، بن گئے، یعنی وہ عہدہ ملا آپ کو جو آج سے پہلے جس کا باضابطہ اعلان نہیں ہوا تھا۔ جی روایات میں ہے امہات المومنین الگ گئی امیر المومنین کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے، صحابہ کرام نے الگ جا کے مبارکباد پیش کی۔ اچھا جی، تفسیر در منصور کے اندر وہ فرماتے ہیں صاحب در منصور کہ ابو سعید خضری سے لما نسب رسول اللہ، سیوطی کی ہے، لما نسب رسول اللہ علی بغدیر خم، جب مقام غدیر خم میں رسول خدا نے علی کو منسوب فرمایا، یعنی ہاتھ پکڑ کے جب فرمایا، یہ دیکھیں اس منسوب سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا جی، دوستی کے اعلان کو منسوب نہیں کہا جاتا، محب ہونے کے اعلان کو منسوب نہیں کہا جاتا۔ یہ لفظ نسبہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں انساب ہوتا ہے، کسی کو عہدہ سونپنے کو کہا جاتا ہے، اس کو نسب کیا گیا۔ یہ جب نسب کیا مقام غدیر خم میں علی علیہ السلام کو، فنادا لہو بالولایہ، اور علی کی ولایت کا اعلان کیا۔
ہبط علیہ جبرائیل بہذہ الآیہ، اس موقع پر جبرائیل امین اس آیے کریمہ کو لے کے نازل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور آخری بات جو آپ کو سنانا چاہوں گا، اور یہ پہلے میں اشارہ کرتا رہا ہوں لیکن آج کتاب لے کے آیا ہوں۔ یہ جو سکولوں میں پڑھانے کے لیے متفقہ ترجمہ قرآن تیار ہوا ہے، ایسی 7 جلدیں ہیں، جس ترتیب سے قرآنی آیات ہیں اس ترتیب سے ان کا ترجمہ یا مختصر تفسیر نہیں ہے۔ انہوں نے تاریخ انبیاء سے شروع کیا ہے۔ مثلا سب سے پہلے حضرت آدم کے حالات زندگی، سورہ معارج جو ہے وہ الحاقہ کے بعد کہیں ہے، یہ تیسری جلد میں اچھا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، وہ سوال کرنے والے نے ایک ایسے عذاب کا سوال کیا جو کافرون پر نازل ہوتا ہے اور وہ اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، یا وہ عذاب ٹلنے والا نہیں ہوتا۔ یہ سورہ معارج کا آغاز ہے۔ ایک شان نزول بیان کی گئی تھی، وہ ایک بندہ جس کا نام نضر ابن ثابت تھا، وہ رسول خدا کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ دعا کریں اللہ مجھ پر عذاب نازل کرے۔ ایسی بیٹھے بیٹھے سزا بھگتنے کا شوق پیدا ہو گیا اس کو۔ اچھا جی، میں نے اللہ امیر المومنین کی جوار میں مقام عطا فرمائے، اور یقیناً امیر المومنین کے جوار میں ہوں گے علامہ عبد الحسین امینی، جنہوں نے 11 جلد الغدیر لکھی ہے۔ 11 جلد الغدیر 29 کتابوں کے حوالے سے یہ عبارت دی ہے، اور 29 کی 29 کتابوں کا حوالے کے ساتھ یہ عبارت میں نے ان کو دی تھی، اور الحمدللہ اب اس کتاب کا حصہ بن گیا ہے۔ وہ اوپر والا دوسری تفسیر جو میں نے لکھ کے دی تھی وہ یہ ہے کہ رسول خدا نے حجۃ الاسلام سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر جب دوران خطبہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کے مقام قرب ولایت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس میں نہ دوستی کا ذکر ہے نہ محبت کا ذکر ہے، مقام قرب ولایت کہ آپ رسول کے کتنے قریب ہیں، یہ مقام قرب ولایت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو اس پر حارث بن نعمان فہری نے اعتراض کرتے ہوئے کہا یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے یا پھر اللہ کی طرف سے؟ وہ پوری عبارت یہ تھی، آپ نے کہا شہادتین پڑھو، ہم نے شہادتین کو پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نماز پڑھو، نماز پڑھی، روزہ رکھوایا، زکوٰۃ بھی دی، ابھی حج سے فارغ ہو کے حلق کر کے جو ہے نا وہ آ رہے ہیں۔ آپ اس پر راضی نہ ہوئے اور اپنے چچجات کی برتری کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ جی یہ اعلان آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا خدا کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ فرمایا والذی لا الہ الا ہو، قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ اعلان میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، خدا نے کہا تھا اعلان کرو من کنت مولاه فہذا علی المولا، خدا کی حکم کی تعمیل اور امتثال امر کے طور پر یہ میں نے اعلان کیا ہے۔ حارث یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ محمد جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اگر حق ہے تو مجھ پر آسمان سے پتھر برسا دے۔ اس کا یہ کہنا تھا آسمان سے ایک پتھر اس سر پر آ گرا اور اس کے جسم سے پار ہو گیا اور موقع پر ہلاک ہو گیا۔ اس موقع پر سورہ معارج کی یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اب ہر گھر کے اندر
اب تقریباً تمام سکولوں میں یہ اب یہ پڑھائے جانے لگا ہے. ابھی یہ 7 جلدوں میں ہے. کل میں نے اپنے واٹس ایپ پر دیکھا جنہوں نے یہ ترجمہ تیار کیا ہے ان کا ایک لیٹر میرے واٹس ایپ پر آیا ہوا تھا. اس میں لکھا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ یعنی ایک جلد کی صورت میں یہ ترجمہ جو ہے نا وہ یعنی اہل وطن اور ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے پیش کیا جائے گا. ہم ایک مرتبہ پھر تمام مومنین مومنات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار سے دامن ولایت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک اہم موضوع یہ تھا. اور دوسرا اہم موضوع جو آج کے خطبے میں جس کو بیان ہونا چاہیے اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے منکر برائی کو روکنے کے آپ نے وہ 3 مرحلے جو ہے نا وہ بیان فرمائے ہیں. سب سے ہلکا اور آسان یہ کہ بندہ برائی سے نفرت کرے. برائی سے نفرت کرے. کوئی بھی برائی ہے, شراب خوری ہو, سود خوری ہو یا رشوت خوری ہو, دل سے متنفر ہو. یہ سب سے پہلا اور آسان مرحلہ ہے. اس کے بعد اور اس سے نسبتاً مشکل یہ کہ زبان سے اپنے نفرت کا اظہار کرے, زبان سے. اور آخری جو سب سے مشکل ہے وہ یہ کہ بندہ کا اگر بس چلے عملی قدم اٹھائے اور اس منکر اور برائی کا روک تھام کرے. دل سے نفرت, زبان سے نفرت کا اظہار, اور اگر آپ کے بس میں ہے تو پھر عملی قدم اٹھائیں اور عملی قدم اٹھا کے اس کو روکیں. ہم اپنے بچے اگر ہماری نماز نہیں پڑھتے, ہماری بچیاں اگر بے پردہ گھر سے نکلتی ہیں, باپ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ان کو کنٹرول کرے جی, اور ان کو یہ گناہ چھڑا دے. واجب کی پابندی نہیں کرتے تو وہ ان کو پابند کرے. لیکن بین الاقوامی سطح پر جو برائیاں ہوتی رہتی ہیں, ظاہر ہے ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے چاہے کسی بھی ملک میں رہتے ہوں, وہ عملی طور پر اس کا سد باب اس کے اختیار میں نہیں ہے. لیکن 2 مرحلے یقیناً انسان کے اختیار میں ہیں. ایک اس منکر اور برائی سے دل سے نفرت کرنا, اور ایک زبان سے اس کی مذمت کرنا اور اس کے خلاف صدائے احتجاج کو بلند کرنا. پوری دنیا میں مسلمانوں کے اندر انتہائی غم و غصہ کی لہر ہے کہ وہ سویڈن کا جو ملک ہے اس کے اندر قرآن مجید اور فرقان حمید کی توہین کی گئی ہے, اس کو جلایا گیا ہے اور اس کو خاکستر کیا گیا ہے. در حقیقت وہ عربی میں ایک شعر ہے, اذا یئس الانسان طال لسانہ, انسان جب مایوس ہو جاتا ہے وہ زبان دراز ہو جاتا ہے. کسنور مغلوب یسول علی الکلب, اس شکست خوردہ بلی کی طرح جو اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور کتے پر بھی جو ہے نا وہ حملہ آور ہو جاتی ہے. یہ اس قسم کی جو قابل مذمت حرکتیں ہیں وہ الحمدللہ وہ اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور اس کی جامعیت سے کہ اس کے مقابلے میں اپنی شکست کے احساس یا بوکھلاہٹ کی دلیل ہے. یعنی اسلام جس تیزی سے دنیا میں پھیل رہا ہے اس کو روکنا ان کے بس میں نہیں ہے. یہی اپنی شکست کا ایک طرح کا اعتراف ہے کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کی. اور آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کی بے حرمتی صرف قرآن مجید کی بے حرمتی نہیں ہے, تمام آسمانی کتابوں کی بے حرمتی ہے. یہی قرآن ہے جس کے اندر انجیل کا ذکر ہے, تورات کا ذکر ہے, حضرت موسیٰ کی تعلیمات کا ذکر ہے, حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا ذکر ہے. اس صرف قرآن کی توہین نہیں کی انہوں نے جی, بوکھلاہٹ کا شکار ہو کے تمام آسمانی کتابوں کی توہین کی گئی ہے. اور یہ توہین جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے. اور ہماری قومی اسمبلی میں بھی اتفاق رائے سے وہ قرارداد مذمت جو ہے نا وہ پاس سے ہوئی ہے. ہم ایک مرتبہ پھر اس کی مذمت کرتے ہیں
اور پھر یہاں پر قابل ذکر بات یہ ہے کہ دنیا تشیع کے مرجع عظیم الشان آیت اللہ سیستانی نے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کو اپنا احتجاجی مراسلہ بھیجا ہے، اور میں سوشل میڈیا پر پڑھ رہا تھا، کہاں تک صداقت ہے اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ آقا کے سیستانی کے اس احتجاجی مراسلہ کے رد عمل کے طور پر پوپ نے بھی اس کی جو ہے نا وہ مذمت کی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پوپ وہ بندہ ہے جو آیت اللہ سیستانی سے ملنے کے لیے وہ پتہ نہیں وہ کتنے بائی کمرے میں نجف میں آ کے ملا تھا۔ ہم اقوام متحدہ سے وہ دنیا کے تمام اسلامی ممالک سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں بجا طور پر کہ وہ اپنے طور پر مؤثر کردار ادا کریں تاکہ آئندہ اس قسم کی گستاخیوں کو نہ دہرایا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ واشرف بریتہ الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين۔ اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم۔ درود بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، اللہ تعالیٰ نے جن اچھے اور برے کاموں کا حکم اچھے کاموں کا حکم دیا ہے اور جن برے کاموں سے روکا ہے، ہر اچھے کام کے دنیا میں بھی مثبت اثرات ہوتے ہیں اور روز آخرت اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی ہم کو عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جو ناپسندیدہ کام ہوتے ہیں، وہ حرام ہو یا مکروہ، جہاں روز قیامت حرام کام کی انسان کو سزا ملتی ہے، عقاب ہوتا ہے، بشرطی کہ اس دنیا میں وہ اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے، وہاں ان حرام کاموں کا اور مکروہ کاموں کا اس دنیا میں بھی انسان کو نقصان پہنچتا ہے۔ نقصان یا مالی پہنچتا ہے یا جسمانی پہنچتا ہے،
جانی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ بعض حرام کاموں کے نتیجے میں اس دنیا میں کتنے مسلمان یہ باور کرتے ہیں کہ کوئی گناہ جان لیوا بھی ثابت ہو، گناہ کینسر جان لیوا ہے، فلان بیماری جان لیوا ہے۔ اچھا جی، گناہ بھی جان لیوا ہوتا ہے، گناہ جان لیوا ہے۔ تمام ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قطع رحم وہ گناہ ہے جو جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ 30 سال انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے قطع رحم کے نتیجے میں، 30 سال۔ اسی طرح صلہ رحم کے نتیجے میں انسان کی عمر 30 سال بڑھ جاتی ہے۔ ظاہری سبب کچھ اور ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کرونا ہو گیا، اچھا جی وہ فلان مچھر کی وجہ سے بیمار ہو گیا، زلزلہ آ گیا، سیلاب کے نظر ہو گیا۔ ان بہت سارے ظاہری موت کے اسباب کے پیچھے قطع رحم جیسے گناہ ہوتے ہیں جو موت کا باعث بنتے ہیں، جان لیوا ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو پیدا فرمایا اور ان کو ڈیوٹیاں سونپی، تیرا کام یہ ہے، تیرا کام یہ ہے، تیرا کام یہ ہے۔ ابھی میں اپنے ایک مرحوم استاد محترم کی وہ بات مجھے یاد آ رہی ہے، محمد علی مدرس افغانی، موجودہ 4 براجے میں سے بڑے مرجے میں سے آیت اللہ اسحاق فیاض ہیں۔ وہ پاکستانی پاسپورٹ پہ ہیں اس وقت، وہ نیشنلٹی ان کی پاکستانی ہے۔ وہ ان کے داماد ہیں مدرس محمد علی۔ ہند و پاک بر صغیر کے اکثر علماء یا ان کے بلا واسطہ شاگرد ہیں یا بالواسطہ شاگرد ہیں۔ فیاض ان کے داماد ہیں۔ وہ فرماتے تھے، وہ ایک شعر پڑھتے تھے، وہ فرشتہ جو بارش برسانے کا کام کرتا ہے، پانی پر مامور ہے، بارش پر مامور ہے، اس کا نام ایوق ہے۔ ایوب نہیں، ایوق، عین یہ واو قاف۔ وہ ایک شعر سنایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ۔ وہ فرماتے تھے زان تشنگان ہنوز به ایوق می رسد، آواز العطش ز بیابان کربلا۔ یہ میدان کربلا سے جو العطش کی صدائیں ہیں نا، وہ آج بھی ایوب فرشتے تک جو ہے نا وہ پہنچ رہی ہیں۔ مامورین ہیں، ہر فرشتے کو تیرا یہ کام ہے، تیرا یہ کام ہے۔ اسرائیل سے کہا تیرا کام جو ہے نا لوگوں کی جان لینا ہے۔ اس نے معذرت کرنے کی کوشش کی، پالنے والے یہ جو ہے نا وہ گالیاں سننی پڑیں گی مجھے لوگوں کی۔ کہا تو اپنا کام کرتا جا، لوگ تجھے ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے، لوگ کہیں گے ایکسیڈنٹ ہو گیا جی، ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، تو اپنا کام کر۔ اسرائیل بھی اس آدمی کی روح کو قبض کرتا ہے جس نے ایسا کام کیا ہو جو جان لیوا ثابت ہو سکتا ہو۔ من جملہ قطع رحم، قطع رحم۔ یہ چند آج میں 2-4 چیزیں نوٹ کر کے غالباً 5 چیزیں ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا رسول خدا نے، میں تمہیں بتاؤں کہ الا ادلکم علی اکثر الناس، لوگوں میں سب سے سست آدمی، سب سے سست آدمی، فارسی میں بڑا اچھا لفظ ہے تنبل۔ سست آدمی کو فارسی کو تنبل کہتے ہیں۔ میں تمہیں بتاؤں سب سے سست اور تنبل بندہ کون ہے؟ اسی طرح وہ اسرق الناس، سب سے بڑا چور، سب سے بڑا چور۔ وہ ابخل الناس، سب سے بڑا بخیل اور کنجوس۔ وہ اجف الناس، سب سے زیادہ جفاکار۔ اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے
میں نے پہلے دیکھا کہ میں جاؤں اور ڈکشنری دیکھوں جفا کا معنی، پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں اردو میں یہ استعمال ہوتا ہے، لہذا لوگوں کو اس کا معنی معلوم ہوگا، جفاکار، سب سے بڑا جفاکار۔ اسی طرح وَأَعْجَزُ النَّاسِ، سب سے زیادہ عاجز اور ناتوان اور بے بس۔ جی قالوا بلا یا رسول اللہ، بتائیں سب سے بڑا فلان، سب سے بڑا فلان، سب سے فرمایا اما ابخل الناس فرجل یمر بمسلما فلا یسلم علیہ، سب سے بڑا کنجوس آدمی جو ہے وہ ہے جو کسی مسلمان بھائی کے قریب سے گزرے اور اس کو سلام نہ کرے۔ رسول خدا کی خصوصیات میں سے ہے بچوں کو سلام کرنا۔ بچوں کو کیا سلام کرنا ہے بھائی؟ آپ کی خصوصیات میں ہے سے ہے وہ فلان کام، فلان بکری کا دودھ نکالنا، مٹی پر بیٹھنا، بچوں کو سلام کرنا، سلام کرنا، اگرچہ سلام کرنا مستحب ہے، لیکن یہ تاکید کی خاطر کنجوس آدمی اس کو کہا گیا ہے جو سب سے بخیل اس کو کہا گیا ہے جو کسی مسلمان کے قریب سے گزرے اس کو سلام نہ کرے۔ وَأَمَّا أَكْسَلُ النَّاسِ، سب سے زیادہ سست اور بندہ وہ ہے عبد صحیح فارغ، جو بندہ صحت مند ہے، فارغ ہے، کوئی اور مصروفیت نہیں ہے، وَلَا يَذْكُرُ اللَّهَ بِشَفَةٍ وَلَا لِسان، لیکن وہ زبان سے، لبوں سے خدا کا ذکر نہیں کرتا، فارغ بیٹھے ہیں۔ جس کو کاروبار کا طریقہ نہیں آتا نا، کاروبار کا طریقہ، وہ اس کو جتنا بھی مرضی پیسہ دے دو وہ اس کے خسارے میں رہنے کا طریقہ ہے۔ جس کو کاروبار کا طریقہ آتا ہے وہ تھوڑے سے پیسوں سے زیادہ وہ کما لیتا ہے۔ یہ جو MBA کیا جاتا ہے نا، MBA، ان میں کمانے کا طریقہ جو ہے نا وہ سکھایا جاتا ہے، کمانے کا طریقہ۔ دین میں بھی ثواب کمانے کا طریقہ ہم کو نہیں آتا، طریقہ آئے تو شاید ایک لمحے کے لیے بھی ہم اپنی زبان کو فارغ نہ رکھیں۔ جی فرمایا وہ ہے کہ وہ فارغ ہے لیکن وہ خدا کا ذکر نہیں کرتا اپنی زبان اور اپنے لبوں کے ذریعے۔ بہترین خدا کا ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بہترین ذکر اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بہترین ذکر سورہ توحید، سورہ قل هو اللہ کی تلاوت۔ میں آپ کو سنا چکا ہوں مجالس میں بھی۔ سعد بن معاذ کا جب انتقال ہوتا ہے، رسول خدا نے اس کی جنازہ میں شرکت کی، اور بعد میں تدفین وغیرہ کے بعد لوگوں کو بتایا کہ جنازہ میں شرکت کے لیے 70,000 اور بعض روایات کے مطابق 90,000 فرشتے جبرائیل امین کی قیادت میں جنازہ میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ آپ فرماتے میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ بندے خدا زندگی میں کیا کرتا تھا، یہ اس کے کس عمل کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جنازہ میں شرکت کے لیے 70 یا 90,000 فرشتوں کو بھیجا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ہر وقت بیٹھا ہوا ہوتا، کھڑا ہوتا، کہیں جا رہا ہوتا، واپس آتا، سواری پہ ہوتا، پیدل ہوتا، اس کی زبان پر قل هو اللہ کی تلاوت جاری رہتی تھی۔ کیا رکاوٹ ہے اور کتنا مشکل کام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جی دوسرا وَأَمَّا أَسْرَقُ النَّاسِ، سب سے بڑا چور، آپ کی نظر میں سب سے بڑا چور شاید وہ ہو جو آپ کے دروازے کے سامنے سے گاڑی چورا کے لے جائے 0 میٹر کی۔ اسرق الناس یہ نہیں فرمایا لوگوں کی سواری جو ہے نا، اور اس زمانے کی کاریں یہی ہوتی تھی نا، گاڑی، گھوڑا، گھڑا، کھچر وغیرہ یہ چیزیں۔ آج کل موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے یا گاڑیاں ہیں،
یہاں سے کہتے سب سے بڑا چور وہ ہے جو اپنے نماز کو چراتا ہے. نماز بھی چوری ہوتی ہے، نماز چوری ہوتی ہے. نماز کو کوئی اور نہیں چراتا، نماز گزار چراتا ہے. نماز گزار ہم یہاں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، مثلا ہم جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہیں نماز وحشت پڑھ رہے ہوتے ہیں. اچھا وہ میں ابھی آیت الکرسی الحمدللہ ہم سب کو زبانی یاد ہے، میں آدھی آیت الکرسی میں نے نہیں پڑھی ہوتی. اچھا باقی جو ہے نا وہ فارغ ہو کے وہ سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں، وہ تیز تیز پڑھتا ہوں، میں بھی تیز تیز پڑھتا ہوں. قل هو اللہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے، قل هو اللہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے. ابھی میں تقریباً پہلی رکعت میں یا پہلی رکعت کے سجدے میں ہوتا ہوں، وہ 10 رکعت پتہ نہیں سورہ قدر بھی پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے بندہ. یعنی اگر حروف کی صحیح ادائیگی ہو، اتنی جلدی جو ہے وہ نہ آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، نہ سورہ قدر پڑھا جا سکتا ہے. یہ مثال یہ دی ہے. اس طرح نماز کو پڑھتا ہے، الحم کو، ذکر رکوع کو، ذکر سجدہ کو، یا سلام دعا کو، جس طرح جلدی جلدی ایک پرانے کپڑے کو جو ہے نا وہ لپیٹ دیا جاتا ہے، جیسا مرضی لپیٹو اور پرے پھینکو. نہیں، اس طرح نہیں. سجدے کا ذکر اگر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ آپ پڑھتے ہیں، اس وقت تک پیشانی کو سجدگاہ سے نہ اٹھائیں جب تک وہ بحمدہ کی ہے کا تلفظ نہیں کرتے.